بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچا نبی میں خوش آمدید۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ویڈیو پسند آیا کرے تو لائک ضرور کیا کریں۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ کا نام اور ان کے نبیوں کے نام ہوتے ہیں، لائک تو بنتا ہے۔ حضرت ادریس کے آسمانوں پر جانے کے بعد چند نیک بزرگ اولیاء نے بنی نوع آدم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، جن کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، جنہیں یہاں مختصر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ روایات میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 5 تھے، جن کے نام ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر تھے۔ چند ایک روایات میں ان کے بارے آتا ہے کہ وہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ کچھ روایات میں ان کے بارے حضرت شیث علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو بعد ان کے خدا کی طرف سے نازل کردہ احکامات کی تبلیغ کرتے تھے، اور کچھ روایات کے مطابق وہ بنو کبیر سے تھے، جو حضرت شیث کی تبلیغ سے صاحب ایمان ہوئے تھے۔ مختصر بیان کرتے چلیں کہ بعد انبیاء کے لوگ احکام الہی سے دور ہونے لگے اور دنیا داری، مال مویشی اور کھیتی باڑی میں مشغول ہوتے گئے اور اللہ کی مقرر کردہ حدود سے نکلنے لگے، تو ان 5 اولیاء نے قوم کی ہدایت کا بیڑا اٹھایا۔ بنی نوع آدم ان سے بیزاری کا اظہار کرنے لگی اور بالآخر ایک دن ان 5 کو شہید کر دیا گیا، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ طبعی موت مرے تھے۔ ان کی وفات کے بعد اللہ کی طرف سے ان پر سختی نازل کی گئی کہ ان کے ہاں بارشیں ہونا بند ہو گئیں۔ جب قحط پڑنے لگا تو لوگ سخت پریشان ہوئے اور ایک دوسرے سے مشورے مانگنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ تب شیطان ایک بزرگ کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم نے ان 5 بزرگ ہستیوں کو شہید کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی تم پر نازل ہوئی ہے۔ لوگوں نے شیطان کو ایک بیک بزرگ اور مسلح سمجھا اور مشورہ مانگا کہ اب ہم کیا کریں جو اللہ کی ناراضگی دور ہو سکے۔ تب اس نے کہا کہ تم ان کی قبروں میں جاؤ اور عبادت کرو، وہ تمہارا وسیلہ بنیں گے اور وہی تمہاری دعائیں آگے اللہ تک پہنچائیں گے۔ تب سبھی لوگ وہاں گئے اور عبادت کرنے لگے، اور یہ ان کا صبح شام کا معمول ہوا۔ تب پھر شیطان ان کے پاس آیا اور کہا کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کی شکلیں یہاں بنا دوں تاکہ تمہیں پہچان میں آسانی ہو اور انہیں دیکھنے سے عبادت کا شوق اور رغبت اور بھی بڑھے۔ قوم کو یہ بات بڑی پسند آئی اور کہا کہ بے شک اگر تم ایسا کر سکو تو یہ اور بھی اچھا ہو جائے۔ شیطان نے ان کے مجسمے بنائے اور اللہ نے انہیں مہلت دی اور ان کی روزی کھول دی۔ جب وہ لوگ پھر سے مشغول دنیا ہوئے تو انہیں اس میدان تک جانا بھی مشکل لگنے لگا کہ جہاں وہ مورتیاں تھیں۔ تب قوم نے شیطان ابلیس سے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ آپ یہ مجسمے ہمارے گھروں میں بھی بنا دیں کہ ہم روز آنے جانے کی زحمت سے بچ جائیں، اور ایک روز مقرر کر لیں یہاں آنے کو۔ تب شیطان نے ان کے گھروں میں ہر گھر اور قبیلے میں الگ مورتی بنا دی، اور جب وہ نسل ختم ہوئی اور بعد ان کے نئی نسل آئی تو شیطان انہیں بہکایا کہ یہی تمہارے خدا ہیں اور تمہارے باپ دادا بھی انہی سے مانگتے تھے، سو تم بھی انہیں پکارو۔ تب وہ لوگ انہیں ہی اپنے خدا سمجھ بیٹھے اور اس پر ڈٹ گئے، اور مختلف قبیلوں نے اپنے اپنے خدا بانٹ لیے، اور یہاں سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی، اور ان کے بارے قرآن میں ذکر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑنا اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا۔ تھوڑا سا ذکر ان کے بارے میں کہ ان کے مجسمے بت جو شیطان ابلیس نے بنائے وہ کیسے تھے اور ان کو کیا نام اور مقام دیے گئے۔ ود محبت اور دوستی قمری دیوتا تھا۔ قرآن میں 71 اور 23 میں حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں دیوتا کے طور پر ذکر ہے۔ ود قبیلہ قزاع کی شاخ بنی کلب بن وبرہ کا معبود تھا، جس کا استھان انہوں نے دومتل جندل میں بنا رکھا تھا۔ عرب کے قدیم کتبات میں ان کا نام ودم بم لکھا ہوا ملتا ہے۔ کلبی کا بیان ہے کہ اس کا بت ایک نہایت عظیم البحثہ
مرد کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ قریش کے لوگ بھی اس کو معبود مانتے تھے اور اس کا نام ان کے ہاں ود تھا۔ اس کے نام پر تاریخ میں ایک شخص کا نام عبد ود ملتا ہے، یاغوث۔ وہ مدد کرتا ہے۔ یاغوث قبیلہ تہ کی شاخ انم اور قبیلہ مزہج کی بعض شاخوں کا معبود تھا۔ مزہج والوں نے یمن اور حجاز کے درمیان جرش کے مقام پر اس کا بت نصب کر رکھا تھا جس کی شکل شیر کی تھی۔ قریش کے لوگوں میں بھی بعض کا نام عبد یاغوث ملتا ہے۔ یاؤک، یہ دیوتا تھا جس کی پوجا نوح علیہ السلام کے وقت میں ہوتی تھی۔ یاؤک یمن کے علاوہ ہمدان میں قبیلہ ہمدان کی شاخ حیوان کا معبود تھا اور اس کا بت گھوڑے کی شکل کا تھا۔ نصر، لغوی معنی گدھ۔ نصر حمیر کے علاقے میں قبیلہ حمیر کی شاخ آل ذوالقلع کا معبود تھا اور بلخ کے مقام پر اس کا بت نصب تھا جس کی شکل گدھ کی سی۔ سبا کے قدیم کتبوں میں اس کا نام نسور لکھا ہوا ملتا ہے۔ اس کے مندر کو وہ لوگ بیت النسور اور اس کے پجاریوں کو اہل نسور کہتے تھے۔ قدیم مندروں کے جو آثار عرب اور اس کے متصل علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان میں بہت سے مندروں کے دروازوں پر گدھ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ سوا، سوا قبیلہ بزیل کی دیوی تھی اور اس کا بت عورت کی شکل کا بنایا گیا تھا۔ ینبو کے قریب رباط کے مقام پر اس کا مندر واقع تھا۔ یہ مختصر احوال ان کے بارے جو ذکر روایات اور وغیرہ سے ملتا ہے۔ قوم جب مکمل بت پرستی میں ڈوب گئی اور اللہ کے علاوہ اپنے اپنے مختلف معبود بنا لیے گئے تب رحمت یزداں کو جوش آیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی نوح آدم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا تذکرہ آپ کے نام و نسب اور پیدائش پر کرتے چلیں۔ آپ کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: نوح بن لامک بن متشلخ بن خنوخ بن مہلائیل بن کینن بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ روایات میں ہے کہ حضرت نوح کا نام نوح اس لیے ہوا کہ وہ اپنی قوم پر بہت زیادہ نوحہ کیا کرتے تھے۔ ابن حریر کے قول کے مطابق آپ کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت کے درمیان 146 سال کا فاصلہ ہے، اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ ان کے درمیان 10 قرن 10 صدیوں یا 10 نسلوں کا فاصلہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت نبوت سے سرفراز فرما کر مبعوث فرمایا جب بتوں اور شیطانوں کی پوجا شروع ہو گئی اور لوگوں نے صحیح کفر اور گمراہی کا راستہ اپنا لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم فرماتے ہوئے انہیں مبعوث فرمایا۔ اس طرح وہ پہلے رسول تھے جنہیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا کہ پہلے کے انبیاء آدم و شیس اور ادریس علیہ السلام بس احکامات الہی کی تلقین کرنے والے تھے، لیکن حضرت نوح پہلے رسول تھے جو گمراہ ہوئی قوم کی طرف احکام الہی سنانے اور پہنچانے آئے تھے۔ اور یہی بات روز محشر تمام لوگ بھی ان سے کہیں گے کہ آپ پہلے رسول ہیں، آپ اللہ سے حساب شروع کرنے کی سفارش کریں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے بارے میں ارشاد فرمایا: اور بھیجا ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس، پس وہ رہے اپنی قوم کے ساتھ 950 سال، اور اس مدت میں 80 یا 82 لوگ ایمان لائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا فرق نبی اور رسول کا واضح کرتے چلیں کہ حضرت نوح پہلے رسول خدا تھے اور ان سے پہلے آدم، شیس اور ادریس علیہ السلام نبی تھے۔ شریعت اسلامیہ میں نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جسے حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہو، وہ براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوتی ہو۔ رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نئی شریعت اور کتاب بھیجی گئی ہو۔ یاد رہے کہ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے، مگر ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ نبی اور رسول کی یہ تقسیم ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آتا ہے اس کو رسول کہہ دینا اس کے منافی نہیں ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام شاکر، سکن یا عبد الغفار تھا، اور آپ کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اپنی قوم پر سب سے زیادہ نوحہ کرنے والے تھے۔ آپ کا وطن عراق اور موصل کے شمال میں ارمینیا کی سرحد پر واقع ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد آپ پہلے نبی تھے کہ جن کو رسالت سے نوازا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ قرآن مجید میں متعدد بار حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، بلکہ ایک پوری سورت سورہ نوح ان کے نام سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرے، بیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب نازل ہو۔ انہوں نے کہا، اے قوم، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور وقت مقررہ تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قوم کو توحید کی طرف بلانا شروع کیا اور فرمایا، اے قوم، ایک اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اسی کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اس کے ساتھ کسی بت، مجسمے یا طاغوت کو شریک نہ کرو، ورنہ سخت وبال میں پڑ جاؤ گے اور دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح نے قوم سے کہا کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں اور تمہیں اس درد دینے والے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں جو کسی بھی وقت آیا چاہتا ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تو صحیح گمراہی میں ہے، بھلا ہم پر یہاں کوئی عذاب کیسے آئے گا جبکہ ہم ہمارے معبودوں کو خوش رکھتے ہیں۔ حضرت نوح نے انہیں سمجھایا کہ یہ شیطان کی چال ہے جو تمہیں گمراہی کے راستے پر ڈالے ہوئے، اور اصل معبود برحق تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جس نے تمہیں اور اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے۔ الغرض حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ دن رات مشرکوں کو شرک سے باز آنے کی تلقین کرتے۔ انہوں نے ہر طرح سے رات کو دن میں، تنہائی میں، اعلانیہ بھی، ترغیب کے ذریعے سے بھی اور ترتیب کے ذریعے سے بھی قوم کو سمجھایا۔ ابلیس بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت تو پہلے ہی موجود تھا، اس نے آپ کی تبلیغ سے ان لوگوں کو دور رکھنے میں توانائیاں صرف کر دیں۔